ایک حجام یعنی نائی کا اخلاص۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اولیاء میں سے ایک ولی گزرے ہیں۔ ان کا بہت اونچا مقام تھا، بلکہ غالباً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے بھی پہلے کے ولی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کا اولیاء کرام میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے تھے، اپنی زندگی میں بار بار اس واقعے کو دہرایا کرتے تھے، آنے والے واقعے کو، کہ میں نے اخلاص ایک حجام یعنی نائی سے سیکھا ہے۔ اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ آج ہم کوئی کام کرتے ہیں تو مطلب کے لیے کرتے ہیں، تو یہ مطلب اور مفاد اور فائدے کے لیے کام کرنے سے اس کام کا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو اخلاص صرف اللہ کے لیے کام کرنے سے ہوتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اخلاص ایک حجام یعنی نائی سے سیکھا ہے، کہ ایک دن میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں، لہذا جاؤ بال کٹوا کے آؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ استاد کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میری جیب میں تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال استاد کا حکم تھا، وہ وہاں سے چل پڑے اور ایک حجام کی دکان کے سامنے پہنچے۔ وہ دوسرے گراہکوں کا بال کاٹ رہا تھا، نائی جو تھا وہ دوسرے لوگوں کا بال کاٹ رہا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ چچا، اللہ کے نام پہ میرے بال کاٹ دو گے؟ اللہ اللہ! یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائیڈ پر کیا اور کہنے لگا کہ پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ پاک کی رضا کے لیے آج کوئی بندہ، کوئی شخص آیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے کیسے کیسے بندے اس روئے زمین پر ہوتے ہیں اور تھے اور انشاءاللہ ہوں گے بھی۔ آج بھی اللہ کے ایسے بہت سارے بندے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو انہوں نے سائیڈ میں کر دیا، ایک طرف کر دیا، اور حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ اللہ کے لیے چچا میرے بال کاٹ سکتے ہو؟ تو دوسرے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے پہلے حضرت جنید بغدادی کے بال انہوں نے کاٹنا شروع کیا۔ حالت کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ جیسی حضرت جنید بغدادی نے یہ کہا تو اس حجام نے، نائی نے ان کا سر چوم لیا اور کرسی پر بٹھایا، اور وہ نائی روتا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ کا کتنا نیک بندہ تھا وہ، کہ وہ روتا جاتا اور بال کاٹتے جا رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دوں گا۔ عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ بن گئے۔ عبادت و ریاضت کرنے کے بعد اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا کہ یہ بہت بڑے ولی بن گئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، یاد آ گیا ہوگا، تو ایک دن حضرت جنید بغدادی اسی نائی سے ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا، کیونکہ عرصہ ہو گیا تھا تو نائی کو وہ واقعہ یاد دلایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، میں آپ کے پاس بال کٹوانے کے لیے آیا تھا، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کرنے لگے۔ تو نائی کہنے لگا، جنید تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا، بزرگ اللہ کا ولی بن گیا، تجھے اتنا نہیں پتہ چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! ماشاءاللہ! کتنا مخلص وہ شخص تھا، کتنا اخلاص کے ساتھ وہ نائی کام کرتا تھا کہ اللہ کے لیے جو اس نے کام کیا اس کا بدلہ اس نے نہیں لیا۔ تو یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی سیکھ ہے۔ حضرت جنید بغدادی اتنے بڑے ولی ہو کر کہتے ہیں
کہ اخلاص میں نے ایک نائی سے سیکھا، تو ہمارے آپ کے لیے بدرجہ اولا یہاں ہمارے لیے بہت بڑی ایک سیکھ ہے، بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ ہم اور تو کام کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو بھی کام ہم کریں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، کسی کو دیں، کسی کو کوئی تعاون کریں، کسی کی مدد کریں تو اللہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تو اس کے عوض اور بدلے میں ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت سارا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم کچھ بھی کریں، اور یہاں پر ایک چیز اور یہ سمجھ لیجئے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں ان کا مقام خدا اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں بہت اونچا ہوتا ہے۔ جب بھی ہمارے ہاں طالب علم اگر آئیں یا کہیں راستے میں کہیں ملاقات ہو جائے تو آپ ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ اگر کبھی ان کی دعوت کریں تو دوسرے مہمانوں کے مقابلے میں ان کی ایک بہترین شاندار دعوت کریں کہ یہ کھائیں گے، کیونکہ مدرسے میں اتنا وہ کھانا نہیں ملتا ہے۔ میں ایک ضمناً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے کے ضمن میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ بھی ایک وقت میں طالب علم گزرے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے ہاں کبھی طالب علم کی دعوت ہو کسی موقع پر تو آپ ان کو بہترین انداز میں، اچھے انداز میں کھانا کھلائیں، کچھ رقم بھی ان کو دیا کریں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، اس لیے کہ ان کا دل اگر خوش ہو گیا، ان کو مہمان رسول کہا گیا ہے، ان کا دل خوش ہو گیا، ان کی زبان سے اگر دعا نکل گئی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ دنیا میں بھی آباد ہو جائیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔